بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام کے مطابق دن کا آغاز کیسے کیا جائے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے یہ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پہ کچھ بات سامنے آ جائے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشی ہو سکے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ اللہ کے بہت سارے مخلوقات ہیں، چاہتے تو کسی اور کے اندر پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ اور مزید احسان یہ کیا کہ مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، ایمان والوں کے گھروں کے اندر پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ مسلمان جتنا بھی شکریہ ادا کرے اللہ کا کم ہے۔ مزید احسان یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے دوستو، پروردگار عالم کا بہت سارا نظام ہے اس روئی زمین کے اوپر۔ خود انسان اپنے اوپر غور کرے تو اللہ کی بہت ساری کاریگری، بہت سارے نظام سامنے آ جائیں گے، اور ایک انسان پکار اٹھے گا، کیا کہے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایمان لائے بغیر وہ انسان رہ نہیں سکتا ہے۔ خود انسان اپنے اوپر غور کرے کہ اللہ کا کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے، اور اس طرح دنیا کی ہر ایک چیز کے اوپر غور کرتے چلے جائیں۔ چاہے انسان وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہو یا اللہ کا نافرمان بندہ ہو، وہ غور کرے وہ اللہ کے نظام کے اوپر کہ اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے، اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے، اللہ نے چاند کو پیدا کیا ہے، اور ہر ایک کو ایک نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے اندر ہی بہت ساری سسٹم ہیں، بہت سارے نظام ہیں۔ ان تمام نظام کے اوپر آپ غور کریں گے، جیسے کہ یہاں پہ سوال آیا ہے کہ اسلام کے مطابق دن کا آغاز کیسے کیا جائے۔ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ رات میں جب ہم سوئیں گے تو کیسے سوئیں گے۔ میرے دوستو، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں موجود ہیں کہ پہلے آپ سونے کا آغاز اسلام کے مطابق کریں، سونے کا آغاز شریعت کے مطابق کریں، اس کے بعد تو دن کا آغاز ہوگا۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ساری سنتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان، کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سوئیں گے اس طرح نہیں جس طرح کہ جانور سوتا ہے، ہم سوئیں گے اس طرح نہیں جس طرح کہ اللہ کا نافرمان بندہ سوتا ہے، ہم سوئیں گے اس طرح جس طرح آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ آج انسان کا سونے کا جو سسٹم ہے، وہ جو نظام انسان نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے،
جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ جب اللہ نے نظام بنایا ہے، جیسے کہ نیند کا نظام لے لیجئے آپ، انسان سوتا ہے نا، تو نیند کا ایک نظام ہے کہ بندہ جب سوئے گا تو سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا دماغ بند ہو جائے، سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا سسٹم بند ہو جائے، یہ مطلب ہے سونے کا۔ میرے دوستو، سونے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ انسان سوتا اور سونے کے بعد اس کے جسم کے جو سارے سسٹم ہے، جو نظام ہے، قدرت کی جانب سے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں نا اس کے اندر، قدرت کی جانب سے جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، اگر وہ تمام کا تمام جام ہو جائے، سسٹم ہی جام ہو جائے، دماغ ہی بند ہو جائے، تو پھر تو میرے دوست صبح اٹھانے کے لیے آپ خود نہیں اٹھ سکتے ہیں، اٹھانے کے لیے فرشتوں کو آنا پڑے گا، یا تو ملک الموت آئیں گے آپ کو اٹھانے کے لیے، بھائی اٹھ جاؤ۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں کہ ہم سوتے ہیں اور ہمارا جو یہ نظام ہے، وہ سسٹم ہے، وہ بند نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے طور سے جاگتے ہیں۔ جگانے کے لیے کوئی ڈاکٹر آتا ہے صبح صبح؟ اگر سسٹم جام ہو جاتا تو کسی ڈاکٹر کو بلانا پڑتا کہ ہم سوئے تھے اور رات میں سوئے اور اس طرح اس کا نظام بالکل بند ہو گیا ہے، تو صبح آئیں گے ڈاکٹر اور چیک کریں گے، بولیں گے آئی ایم سوری، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ کیونکہ سارا نظام ہی بند ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، قرآن نے سورہ رحمان کے اندر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنے نظام ہیں اللہ کے، اللہ کی کون کون سی نظام کو، کون کون سی نعمتوں کی تم جھٹلاؤ گے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم کو بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان سونے کا جو نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مطابق آپ سوئیں، تاکہ اگر موت بھی آ جائے رات میں، کیا پتا، سوئے تو نیند تو موت کی بہن ہے، کیا معلوم ہم رات میں سوئے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص شام کے اندر مسلمان ہوگا اور صبح کرے گا تو وہ کفر کے اوپر موت ہوگی اس کی، یا صبح کرے گا مسلمان ہو کر کے شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، وہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان، جب ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان اس طرح سوئے ہم کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد فوری سونے کی کوشش کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ تاکہ ہم بالکل چاق و چوبند صبح فجر کے اندر مسجد جا سکیں، وقت کے اوپر ہم اٹھ سکیں۔ جب ہم رات میں جلدی سونے کی فکر نہیں کریں گے، ہاں لایانی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے رہیں گے، اور آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ابھی ڈاٹا باقی ہے، کیا بولتے ہیں؟ ابھی ڈاٹا باقی ہے، جب تک ختم نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو چھیڑتے رہیں گے۔ اگر جو مسلمان اس کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، لہو و لعب کے اندر لگے رہتے ہیں، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اسے نظر انداز کر رہے ہیں، وہ الا یہ کہ کسی کام کے اندر مصروف رہیں آپ، چاہے وہ دنیاوی کام ہو، چاہے وہ اخروی کام ہو، یا ذکر و اذکار کے اندر رہیں آپ، یا تلاوت قرآن کے اندر رہیں آپ، یا نہیں تو دنیاوی، جس کے کہ بعض لوگوں کے ڈیوٹی ہی رات کی ہوتی ہے تو وہ اپنے ڈیوٹی میں رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ فارغ ہیں اور عشاء کے بعد کھانا کھائے، بعض لوگ مغرب کے بعد ہی کھا لیتے ہیں تاکہ عشاء کی نماز پڑھنا نہ پڑے،
یہی کرتے ہیں نا؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ میرے دوستو، ہم کھانا کھائیں، مغرب کے بعد بھوک لگی ہے، کھا لیجیے آپ، لیکن معمول بنائیں ہم، ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز چھوٹ جائے۔ عشاء کی نماز پڑھیں، اگر پہلے کھانا کھا لیے ہیں یا اگر نہیں کھائیں تو عشاء کے بعد کھانا کھائیں، اور اس کے بعد آپ سونے کی فکر کریں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ سو جائیں۔ جیسے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر آتے تو چاروں قل پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، اور باوضو ہو کر کے سوتے، دائیں کروٹ پہ سوتے۔ اس طرح کی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ تو ہم کو بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان تو اس طرح سوئے ہم جس طرح ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہدایت موجود ہے اس کے مطابق۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے کے اندر بیدار ہوتے، اور وہاں پہ بخاری کے اندر الفاظ ہے کہ جب صبح صبح مرغا بانگ دیتا، آواز لگاتا مرغا، اس وقت یعنی پوری رات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے، اور آخری جو حصہ ہے اس حصے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے۔ جب بیدار ہوتے وہاں پہ دن کا آغاز ہوتا۔ اب آپ دیکھیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیدار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم سنت کے مطابق بیدار ہو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ رات میں سوتا جانور بھی ہے اور وہ بھی صبح اٹھتا ہے۔ وہ اگر ہمارا سونا بھی جانوروں کی طرح ہے اور اٹھنا بھی جانوروں کی طرح ہے تو میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ نے مجھے انسان کیوں بنا دیا؟ کیا یہی چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور بہت سارے کیڑے اور مکوڑوں کو دیکھیے آپ، بہت سارے جانوروں کو دیکھیے آپ، اللہ نے وہ نہیں بنا کر کے انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو آنکھیں کھولتے، بستر کے اوپر لیٹے ہوئے آنکھیں کھولتے، اور احادیث کے اندر اور ہمارے فقہائے کرام یہ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الفاظ ہوتا الحمدللہ، لیٹے لیٹے الحمدللہ، آنکھ کھولتے کیا بولتے؟ الحمدللہ، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور 30 سیکنڈ اس طرح یا 1 منٹ تک ایسے ہی آنکھ کھول کر کے لیٹے رہتے، اور اس کے بعد اٹھتے آپ، اور اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر ایسے بیٹھتے آپ، اور یہ شہادت کی جو انگلی ہے ہلکے انداز میں اس پہ رکھتے اور فرماتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور جو اٹھنے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھتے۔ سو کر کے اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ سو کر کے اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ بس سونے کی دعا ہے نا، اللہم باسمک اموت و احیا، اور سو کر کے اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہی دعا ہے نا۔ جب سونے لگے تو سونے کا دعا کا اہتمام کریں گے نا بھائی، اور جب سو کر کے اٹھیں گے تو جانوروں کی طرح تو نہیں، جانوروں کے اندر ایسی کوئی ہدایت تو نہیں ہے، لیکن جو مسلمان جب اٹھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دن کا آغاز کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کے اندر برکت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دعا بھی پڑھے۔ آج جو مائنڈ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ڈاکٹر، دماغ کے ڈاکٹر، آپ ان کے پاس جا کر کے پوچھیں گے، وہ بھی بتائیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ کریں گے وہ کہیں گے کہ 100% بالکل صحیح ہے۔ اور آج کل لوگ کیسے کرتے ہیں کہ جیسے آنکھ کھولی فوری بستر کو چھوڑتے ہیں، وہ پلنگ کے اوپر ہیں
جلدی جلدی اترتے ہیں، واش روم جاتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ جلدی جلدی کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جلدی جلدی اٹھنے کے چکر میں اور جلدی جلدی واش روم جانے کے چکر میں کیا ہوگا؟ دماغ کے اندر جو خون کا پہنچنا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور جب دماغ کے اندر خون کا پہنچنا کم ہو جائے گا اس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ویسے ہی اٹھے جیسے کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ دن کا آغاز ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس طرح بہت سارے یہ جو بستر ہوتے ہیں یا جو پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے، قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا ہے، یہ پیشاب کرنا اس وقت اور جلدی جلدی میں واش روم جانا، ہارٹ اٹیک کا خطرہ 99% بڑھ جاتا ہے۔ آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے جس طرح آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر ہی تقریباً 30 سیکنڈ یا 1 منٹ ایسا، اور ہمارے بزرگوں کا معمول بھی یہی ہے، اور پڑھیں وہاں پہ الحمدللہ، اور سو کر کے اٹھنے کی جو دعا ہے اس کو پڑھیں آپ، اور اٹھ کر کے بیٹھیں آپ، اگر پلنگ کے اوپر ہیں تو اپنے پیر کو نیچے کریں آپ، اور سکون سے رہیں آپ تقریباً 30 سیکنڈ یا 1 منٹ تک، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اگر زور سے پیشاب لگے ہے تو اب آہستہ آہستہ جائیں آپ۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اور یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب اٹھتے ہیں وہ دن کا آغاز کر رہے ہیں تو جا کر کے ہاتھ دھوتے نہیں ہیں، کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، جبکہ احادیث موجود ہے کہ پہلے آپ ہاتھ کو دھوئیں یہاں گٹوں تک، پتہ نہیں یہ ہاتھ رات میں کہاں کہاں گزارا ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے آپ کسی برتن میں ہاتھ مت ڈالیں، آپ پہلے آپ کو ہاتھ کو اچھی طرح دھوئیں، آپ اس کے بعد ہی کسی برتن میں پانی وغیرہ لیں۔ آپ بعض دفعہ جگ میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی ڈال کر کے ایسے ہی وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ قضاء حاجت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے اور اس کے بعد مسواک کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ برش کرتے ہیں۔ برش کریں گے ہو سکتا ہے آپ کے دانت صاف ہو جائے، لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت ادا ہونے کے لیے دن کا آغاز اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسواک بھی رکھیے، مسواک کیجئے آپ، اور پھر اچھی طرح وضو کیجئے، اور پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ دن کے آغاز کس سے کریں گے ہم؟ تہجد کی نماز سے، 2 رکعت 4 رکعت 12 رکعت تک جتنا بھی آپ سے میسر ہو سکے آپ پڑھیں یہ، اور اس کے بعد آپ تسبیحات میں لگے رہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ دن کا آغاز کر رہے ہیں ہم، اور اسلام کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اب دیکھیں گے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اور آپ فجر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہوتے ہی فجر کی سنت پڑھتے تھے، اور سنت اور فجر کی جماعت کے درمیان تقریباً آدھے گھنٹے کا وقفہ رہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تہجد میں اٹھتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اور فجر کے سے پہلے کی جو سنت ہے اسے پڑھ کر کے تھوڑی دیر لیٹتے تھے۔ ایسے ہی آج ہم لوگ لیٹیں گے تو معلوم ہوگا کہ سو ہی گیا ہے وہ، پھر فجر کی نماز گئی۔ ہلکے انداز میں ذکر بھی کرتے رہتے تھے، اس طرح لیٹتے تھے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بھی لیٹیں، ورنہ آپ گھر کے اندر کیا پڑھیں گے؟ سنت پڑھیں گے۔ اور جب آپ گھر کے اندر سنت پڑھیں گے، سنت پڑھ کر کے مسجد کی طرف چلیں گے، تو میرے دوستو ہمارے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ گھر کے اندر سنت کا پڑھنا یہ ہمارے نبی کی سنت تو ہے ہی، اور اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے، اور گھروں کے اندر جتنے بھی افراد ہیں
ہر ایک کے دلوں کے اندر خلیش ہے، ہر ایک کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ میل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم کر کے آپ کے تمام اہل و عیال کو ایک کر دیں گے۔ بیوی زیادہ آپ کو ستائے گی نہیں، بچے آپ کو زیادہ ستائیں گے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سنت کی وجہ سے گھر کے اندر جو سنت پڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بال بچوں کو، آپ کے اہل و عیال کو اس سنت کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ اس طرح بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہمیں صدقہ بھی کر دینی چاہیے۔ اب اس وقت کوئی فقیر تو ملیں گے نہیں آپ کو، تو آپ ایک ڈبہ بنا لیجیے آپ، اور اس کے اندر 2 روپیہ 4 روپیہ 5 روپیہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقے کا پیسہ نکال کر کے رکھ دیا کیجیے۔ اور اس کے بعد اب ہم چلے کہاں؟ مسجد کی طرف۔ تو بعض لوگ ایسے بھاگتے بھاگتے چلے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اطمینان سے، کبھی ابھی وقت ہے جماعت کھڑی ہونے میں، تسبیح ہاتھ کے اندر رکھیے آپ، اور اس کے بعد آپ نکلیں مسجد کی طرف۔ دن کا آغاز کر رہے ہیں، اتنے کام اتنے اذکار ہو چکے ہیں، بتائیے اللہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھو میرا بندہ بالکل میرے محبوب کے طریقے کے مطابق اٹھ رہا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں کو ڈیوٹی لگاتے ہیں رزق پہنچانے کا، رزق تقسیم کرنے کا، آپ کو دیکھیں گے جگے ہوئے ہیں، بوری کی بوری دے دیں گے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ ورنہ آج مسلمان سوئے رہتے ہیں اور فرشتہ آتے ہیں رزق دینے کے لیے، دیکھتے ہیں سویا ہوا، جو سویا وہ کھویا، اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں وہ۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے وہ وقت کے اوپر بیدار ہو، اور بیدار ہونے کا مطلب یہ کہ دن کا آغاز کر رہے ہیں ہم اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہو۔ سنت، فجر کی سنت گھر کے اندر پڑھیں، ہمیشہ معمول بنائیے، اللہ ماشاء اللہ کبھی ایسا ہو جائے جو وہاں جا کر کے پڑھنی پڑے، گھر کے اندر پانی نہیں ہے یا کوئی اور مسئلے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں، تو آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن معمول بنائیں ہمارے نبی کی سنت۔ دین کا آغاز اسلام کے مطابق، وہ فجر کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے بہتر چیز مجھے فجر کی وہ 2 رکعت سنت ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں گھوڑے راؤند ڈالے، اس کے باوجود فجر کی سنت نہیں چھوڑنا۔ آج مسلمان فجر کی سنت کیا، فجر ہی چھوڑ کر کے سویا رہتا ہے، اور صبح اٹھ کر کے اسی سینہ تان کر کے چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرعون گھر سے نکل رہا ہے۔ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے۔ مسلمان دن کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ سنت فجر کی پڑھ لیے گھر میں، اب ہم نکل رہے ہیں، تو نکلتے وقت پہلے تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب یہ دعا پڑھ کر کے آپ باہر نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کریں گے تمام گندگیوں سے، ہر ایک چیز سے، آپ کی جان کی حفاظت اور پیچھے آپ کے مال کی حفاظت، ہر ایک چیز کی حفاظت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کے کان کی حفاظت، آپ کی آنکھ کی حفاظت، آپ کے پیر کی حفاظت، آپ کے ہاتھ کی حفاظت، آپ کے پورے جسم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے جب آپ پوری یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر کے آپ نکلیں گے۔ اسلام کے مطابق دن کا آغاز پڑھ لیے، ہم دعا پڑھ لیے، اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ہاں، میرے جو پیر تھے، ہم جس سے بیعت ہوئے تھے، وہ کون ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ آج بتائے دیتا ہوں۔ ہمارے پیر صاحب تھے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ عرصہ میں نے حضرت کی صحبت میں گزارا اور حضرت ہی سے بیعت ہوا میں۔ تو ہمارے پیر صاحب کون ہیں؟ قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت کا جو معمول تھا بعین ہی میں ویسے ہی نقل کر رہا ہوں، اور میرا بھی معمول ویسے ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دن کا آغاز کریں،
یہی ہے اسلام کے مطابق دن کا آغاز کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیجیے. آپ دعا پڑھ لیے آپ اور اس کے بعد پڑھیں. دعا پڑھنے کے بعد ایک دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور چل رہے ہیں مسجد کی طرف، چھوٹے چھوٹے قدم بڑھائیں آپ، کیونکہ ابھی جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے، اور اس کیونکہ دن کا آغاز کر رہے ہیں. ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیے ہم، اس کے بعد آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنا ہو سکے آپ درود شریف پڑھیے. اور درود شریف پڑھیے، درود ابراہیم یا کوئی اور درود آپ کو یاد ہے، جیسے کہ اللہم صلی وسلم وبارک یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا نہیں تو درود ابراہیم ہی 1 مرتبہ 3 مرتبہ جتنا ہو سکے آپ پڑھیے، یا کم از کم 1 مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ ہی لینی چاہیے چلتے چلتے. اور اس کے بعد صلاۃ و سلام بھی ہو جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بول دیں آپ، یا نہیں تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی سلام ہے. اس طرح درود سے آغاز ہو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیج کر کے دن کا آغاز ہو، اور جا رہے ہیں ہم مسجد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. اور اس کے بعد جو مسلم شریف کے اندر دعا ہے اور حدیث کے اندر ہے، کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا وآتینی نورا اللہم آتینی نورا، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اور دوسرے الفاظ بھی ہیں. یہ دعاؤں پڑھیں آپ چلتے چلتے، اور اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیے، اور اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیے. ارے میری بات سمجھ میں، دن کا آغاز کر رہے ہیں اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور اس کے بعد اب آیت الکرسی پڑھ لیے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے رات کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے، اور اس استغفار کی برکت سے پورے دن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے حفاظت کریں گے کہ ہمارا یہ بندہ گناہوں میں نہ پڑ جائے، شیطان کو آپ کے قریب آنے نہیں دیں گے. بعض علماء کرام نے اتنا ہی بتایا ہے، بعض میں تھوڑا تفصیل ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض وما بینہما من جمیع جرمی وظلمی واسرافی علی نفسی واتوب الیہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ آپ پڑھ لیے 3 مرتبہ، اس سے کیا ہوگا؟ گناہوں سے بچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر فراوانی عطا فرمائیں گے، اور اگر آپ اہل علم ہیں تو علم کے اندر نورانیت آئے گی، علم کے اندر نکھار پیدا ہوگا اس استغفار کے ذریعے سے. اس طرح ہم دن کا آغاز کریں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لیے. اس کے بعد ابھی ٹائم ہے. ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی، یہ استغفار پڑھیں آپ، اور تسبیح کے اوپر پڑھیں، کم از کم 1 تسبیح تو ہو ہی جائے 100 مرتبہ کی. اور اس طرح آپ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یہ تسبیحات اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ اتنا ہی پڑھ لیجیے آپ، اگر پورے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر سے رزق کی تنگی کو ہٹا دیں گے، اور جتنے بھی لوگ رات میں مشورہ کیے ہوں گے کہ ہاں اس کو ہم بتائیں گے دن کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسی کو بتا دیں گے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ یہ ترتیب ہے اسلام کے مطابق دن کا آغاز کیسے کریں، اس طرح کریں آپ. اور اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیے، اچھے بچے کی طرح جا کر کے مسجد میں پہلی صف میں، اور امام مؤذن صاحب کے دائیں طرف بیٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو اللہ کی جو رحمت اور برکت اترتی ہے وہ پہلے امام صاحب کے اوپر اترتی ہے، وہاں سے پیچھے ہٹتی ہے، اور پیچھے ہٹنے مؤذن صاحب کے اوپر،
جنہوں نے اقامت کہی ہے، اور اس کے بعد جو دائیں طرف ہے ادھر جاتی ہے وہ، اس کے بعد بائیں طرف، اس کے بعد دوسرے صف، تیسرے صف، اس طرح۔ تو آپ مؤذن صاحب کے پہلو میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے، کب ہوگا؟ جب آپ جائیں گے، پہلے اٹھیں گے تب نا۔ یہ اسلام کے مطابق ہمارے مسلمانوں کو دیکھیے کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سسٹم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں رحمتیں ہمارے اوپر، جو رات میں سلایا بھی اور بغیر ڈاکٹر کی اٹھایا۔ فرق نہیں ہو رہا ہے، یا ڈاکٹر آ رہے ہیں آپ کو اٹھانے کے لیے؟ تو میرے دوستوں، ہم اس طرح صبح اٹھیں اور اس طرح اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق دن کا آغاز کریں، اور فجر کی نماز پڑھیں آپ بالکل صبر و سکون کے ساتھ۔ اور امام صاحب دعا کر رہے ہیں، تو چونکہ فجر کے نماز کے بعد کوئی سنت نہیں ہے تو امام صاحب طویل بھی دعا کر سکتے ہیں، اور اگر امام صاحب طویل دعا نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ مانگیں اللہ سے، اللہ تو دینے کے لیے ہیں، اللہ تو کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ ایک حدیث ہی کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت مانگے، وہ صحت مانگے، پرسکون زندگی مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، ہر دعا کے اندر ماں باپ کو شامل کریں ہی کریں، ماں باپ کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کی طرف جو رزق کا دروازہ ہے کبھی بند ہی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائیں گے، کس کے ذریعے سے؟ ماں باپ کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ جب آپ ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، چاہے ماں باپ دنیا کے اندر باحیات ہو، اور اگر باحیات نہیں ہے، چلے گئے ہیں، تو آپ دعائیں مغفرت کرتے رہیے۔ اور اس کے بعد ذکر و اذکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پلٹتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے رات میں، وہ خواب کی تعبیر بھی بتاتے تھے، یا صحابہ سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر صحابہ خواب دیکھتے تھے، بیان کرتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا صحابہ ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہتے تھے، اور اس طرح سورہ یاسین شریف پڑھتے تھے۔ دن کے آغاز آپ کریں سورہ یاسین سے، دن کا آغاز کریں آپ کس سے؟ صدقہ کے ذریعے سے۔ دن کا آغاز کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ دن کا آغاز کریں آپ کس سے؟ فجر کی نماز پڑھ کر کے، قرآن شریف کی تلاوت کے ذریعے سے۔ دن کا آغاز کریں آپ صدقہ کے ذریعے سے۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے، اکثریت پہلے تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اکثریت، اور جو اللہ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں وہ اس طرح کا اہتمام نہیں کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دن کا آغاز کریں۔ اگر آپ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں فجر کے بعد، تو تسبیح فاطمی ہے، اور اس طرح کی دوسرے اذکار ہے، جیسے کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد کم از کم بولیے آپ اللہ اکبر۔ سلام پھیرنے کے بعد ترتیب کیا ہے؟ ہمارے پیر صاحب قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ کہو اللہ اکبر، اور اس کے بعد الحمدللہ، کیا بولے گا؟ الحمدللہ، اور اس کے بعد استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص، یہ تو سب کو یاد ہی ہے، سورہ اخلاص پڑھیں آپ، اور اس کے بعد آپ بولیں ربی زدنی علما۔ اگر کوئی طالب علم ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو علم ہونی چاہیے نا، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اور اس کے بعد ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ دعا تو کرتے ہی تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا کرتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہی چاہیے، اور جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے تو آپ پڑھ لیں آیت الکرسی۔
اور جن نمازوں کے بعد سنت ہے تو اتنا ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرض کے بعد جو سنت ہے وہ فرض سے ملی ہوئی ہے، اس کو دور نہ کریں، پہلے آپ سنت پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اور اس طرح ربی زدنی علما، اور 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ 7 مرتبہ بولیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص کوئی بیماری ہو یا کسی کو شوگر ہو یا کچھ ہو تو ربی ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی مخرج صدقی واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک علینا ننجی المؤمنین، یہ پڑھا کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ بھی دعا پڑھ لیجئے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اور بہت سارے آپ کو جو اذکار کرتے ہیں وہ کرتے رہیے آپ، اور اس کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے، درود شریف پڑھیے، اس طرح دن کا آغاز کیجئے آپ۔ اگر آپ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اشراق تک تو آپ بیٹھے بیٹھے اشراق تک ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ سورہ یاسین تو پڑھ ہی لینی چاہیے، سورہ یاسین پڑھ لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پورے دن کی جتنی بھی ضروریات ہے وہ تمام ضروریات غیب سے پورا کریں گے۔ اور دوسری معمول بنا لیا جائے کہ ہم 3 پارہ روزانہ پڑھیں گے، حفاظ کرام کو تو چاہیے کہ وہ 3 پارہ روزانہ پڑھے، اور اس طرح جو ناظرہ پڑھتے ہیں تو کم از کم 1 پیج 2 پیج 2 ورق اس طرح پڑھے، 1 پاؤ آدھا پڑھا، اس طرح تو پڑھنے کی کوشش کریں سورہ یاسین پڑھنے کے بعد۔ اس طرح ہم شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق دن کا آغاز کریں گے تو دیکھیے آپ، جب آپ اشراق تک بیٹھ سکتے ہیں تو اشراق کی نماز پڑھیے آپ، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا ہو سکے آپ سے، ورنہ کم از کم 2 رکعت تو پڑھ ہی لیجئے۔ اور اگر ہم اشراق تک نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ بعض حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، تھوڑا واکنگ کرتے ہیں وہ، اور واکنگ کے درمیان وہ تمام تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کی بہت سارے حصہ پڑھتے ہیں اور اپنے مرحومین کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اجر دیں گے، اور اس کے ذریعے سے آپ بول دیجئے اللہ سے، اے اللہ اس کا ثواب ہمارے خاندان کے اندر جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں یا ہم سے ملنے جلنے والے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اور اپنے دل کو وسیع کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے بھی مومنین اور مومنات گزر چکے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اس طرح آپ دن کا آغاز کریں، بطور انسان کے، بطور مسلمان کے، بطور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے۔ دیکھیے آپ کا چہرہ چمکتا رہے گا، کھلتا رہے گا، اگر جیب میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ اور صبح صبح جو معمولات ہیں کہ 100 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ ہی لیں گے، 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھ ہی لیں گے، 100 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ ہی لیں گے، 100 مرتبہ استغفار یہ پڑھ ہی لیں گے۔ اس طرح ہم دن کا آغاز کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ آیا تھا میرے پاس آج کہ اسلام کے مطابق دن کا آغاز کیسے کیا جائے، تو میرے دوستو قدرت کی بہت ساری نظام ہیں، بہت سارے سسٹم ہیں۔ آپ کے جسم کے اندر نظام ہے یا نہیں ہے؟ سانس لیتے ہیں اور پھینکتے ہیں، یہ نظام ہے یا نہیں اللہ کا؟ کتنا بہترین نظام ہے، غور کرے انسان۔ ہم کھاتے ہیں، لقمہ لیتے ہیں منہ کے اندر تو یہاں دو نالی ہے، وہ ایک نالی ہے کھانا اندر جانے کا اور ایک نالی ہے ہوا جانے کا، سانس آ رہی ہے جا رہی ہے۔ فرشتہ پوچھتے ہیں اے اللہ اس لقمے کو ہم معدے کے اندر پہنچائیں یا سانس کے نالی میں ڈال دیں؟ کیا اگر اللہ کا حکم آ گیا نہیں اسے سانس کے نالی میں ڈال دو، میرے دوست ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے ادھر سے آپ کا باڈی آئے گا، میت آئے گی، جنازہ آئے گا ادھر سے۔ اس وجہ سے اللہ کا ہر حال میں شکریہ ادا کیجئے،
اور جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں ہر ایک نشانی کے اوپر آپ غور کریں. دن کا آغاز بھی شریعت کے مطابق اور دن کا اختتام بھی شریعت کے مطابق. جتنی بھی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس کا اہتمام کیجیے. آپ کریں گے نا انشاءاللہ. اس کے اندر اور بہت سارے چیزیں ہیں. آپ اپنے قریب میں علماء کرام سے جا کر کے بذات خود جا کر کے پوچھیں آپ تو وہ اپنا معمول بھی بتائیں گے. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے, آپ کے گھروں کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے, آپ کے جو کاروبار ہے جو بزنس ہے ہر ایک چیز کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ برکت کسے کہتے ہیں. کیا برکت کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑا ٹاپک ہے یہ, معلوم ہی نہیں مسلمانوں کو. اللہ اے اللہ برکت دے دے, کیا مطلب؟ بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. یہ صحیح نہیں ہے. لمبی عمر لے کر کے کیا کریں گے آپ؟ بڑھاپے کے اندر دوسروں کے اوپر بوجھ. لمبی عمر لے کر کے کریں گے کیا آپ؟ کبھی بھی کسی کو اس طرح کی دعا مت دیجیے آپ کہ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. نو, بلکہ کہیں اللہ آپ کو برکت والی زندگی عطا فرمائے. جو کام 100 سال میں کرنا ہے وہ آپ 50 سال میں 60 سال میں کر گزریے. کیا؟ اور 60 سال 70 سال میں جو کام کر گزریں گے وہ ہزاروں سال کا کام اسی درمیان کر لیں گے آپ. کیا؟ اس وجہ سے لمبی عمر کی دعا مت دیجیے بلکہ برکت والی زندگی کی دعا دیجیے. لمبی عمر ہے زندگی میں برکت ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مارے پھر رہے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے میرے دوستو اسلام کے مطابق دن کا آغاز کریں. آپ شریعت کے مطابق دن کا آغاز کریں. پورے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت برستی رہے گی. اللہ آپ کو غیروں کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ اپنی حفاظت میں رکھیں گے. اور جو انسان اللہ کی نگرانی میں ہو, اللہ حفاظت کر رہے ہیں اس کی, تو شیطان بھی اغوا نہیں کر سکتا ہے. آپ کا انسانوں میں جو دشمن ہے وہ بھی اغوا نہیں کر سکتا ہے. لوگ آپ کے اوپر حسد اور جلن کریں گے, جلتے رہیں گے, جلتے جلتے ختم ہو جائیں گے, وہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے میرے دوستو ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اور بحیثیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دین کا آغاز شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق کریں. اور اس کی پوری تفصیلات آپ گلدستہ سنت میں دیکھیں, کتاب کا نام ہی ہے. سیرت مصطفیٰ کے اندر دیکھیں, کتاب کا نام ہی ہے. شمائل ترمذی کے اندر دیکھیں, حدیث کے اندر ہے ترمذی کے اندر. اور زبدۃ الشمائل جو استاد محترم کا ہے اسے بھی دیکھنے کی کوشش کریں, پوری تفصیلات سامنے آ جائیں گی. اور اگر آپ کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے تو جتنا میں نے بتا دیا اس کے مطابق آپ سوئیں بھی اور اس کے مطابق آپ بیدار بھی ہوں اور اس کے مطابق دن کا آغاز کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل بھی ہوگا اور اللہ کی رحمت آپ کے گھروں کے اوپر آپ کے اوپر برستی رہے گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.